اور اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو اکابر عطا فرمائے ہیں ان کی زندگی بھی اسی جذبے سے سرشار تھی۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرنگی کی طرف سے، انگریز کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، ساتھی آپ کی خدمت میں ہے، حضرت آپ روپوش ہو جائیں، اگر آپ گرفتار ہو گئے تو ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی، ہمیں آپ کی ضرورت۔ ساتھیوں کا اصرار بڑھا، آپ نے ان کے احترام روپوشی اختیار کر لی۔ 3 دن روپوش ہونے کے بعد منظر عام پہ آ گئے، ساتھی پھر جمع ہو گئے، حضرت ابھی تو وارنٹ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، مہربانی فرمائیں روپوش رہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمارا خیال کر لیں۔ اب جب اصرار بڑھا تو حضرت نے فرمایا دیکھو پہلے جو میں روپوش ہوا تھا وہ گرفتاری کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، اس لیے ہوا تھا کہ میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا کہ انہوں نے غار ثور میں 3 دن کی روپوشی اختیار کی تھی، میں نے اس لیے 3 دن کی روپوشی اختیار کی کہ مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع حاصل ہو جائے۔ یہ جذبہ تھا ہمارا اور آپ کے اکابر کا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نے مستقل گلاب کی خوشبو استعمال فرماتے تھے، جبکہ آپ کے شاگرد متعلقین متوسلین قیمتی قیمتی عطریں تحفے میں لاتے تھے، پڑی ہوتی تھی۔ جو خدمت میں طلباء تھے، طالب علم کا مزاج ہوتا ہے وہ سوال کر لیتا ہے۔ ایک دن طالب علم نے پوچھا استاد جی بات پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹا پوچھو کیا بات؟ استاد جی آپ کے پاس اتنی قیمتی قیمتی عطریں پڑی ہیں لیکن آپ صرف گلاب کی خوشبو استعمال کرتا ہو، اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، جہاں تک میں نے احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو پڑھا ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میرے محبوب کے جسم اطہر کے پسینے سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہ گلاب کے خوشبو کے زیادہ مشابہ تھی، اس لیے میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ یہ جذبہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو نبی مجھے اور آپ کو دیے کسی امت کو نہیں ملے، جو اکابر مجھے اور آپ کو دیے کسی اور کو نہیں ملے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، جبال علم ہے، علم کے پہاڑ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درس میں یا مجلس ذکر میں جائے کرتے تھے ان کی خانقاہ میں، تو ایک دن کہنے والے نے کہہ دیا حضرت آپ تو خود علم کے پہاڑ ہو، آپ حاجی صاحب کی درس اور ان کے خانقاہ میں جاتے ہو؟ بہت خوب جواب دیا، فرمایا دیکھو دارالعلوم دیوبند میں نے مٹھائیوں کے نام سیکھے ہیں، یہ برفی ہے، یہ بالوشاہی ہے، یہ گلاب جامن ہے، پتہ نہیں کیا کیا، آپ کو میرے سے زیادہ آتے ہوں گے، وہ تو ویسے شوگر ہے۔ کہتے ہیں دارالعلوم میں نے مٹھائیوں کے نام سیکھے ہیں اور حاجی صاحب کی خانقاہ میں ذکر اور درس میں جا کر میں نے ان مٹھائیوں کا ذائقہ بھی چکھ لیا ہے، کہ فلاں مٹھائی کا یہ نام ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے۔ بہرحال حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر عمر میں آنکھوں میں موتی اتر آیا۔ آج کی طرح ٹیکنالوجی کا دور تو تھا نہیں، مختصر کو موتیہ بگڑنے لگا، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود رات کو سونے سے پہلے خدمت میں رہنے والے شاگردوں سے آپ سرما منگواتے، 3 سلائیاں لگاتے۔ ایک دن ایک طالب علم نے پوچھ لیا استاد جی ہمیں تو پتہ چلا ہے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، بینائی لوٹنے والی نہیں، لیکن پھر بھی آپ رات کو سونے سے پہلے بڑے اہتمام سے سرما استعمال فرماتے ہو۔ فرمایا بیٹا میں سرما اس لیے نہیں استعمال کرتا کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے، میں اس لیے استعمال کرتا ہوں مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع حاصل ہو جائے۔ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں اللہ نے روز اطہر کے پاس بیٹھ کر 18 سال
احادیث کا درس و احادیث پڑھانے کا شرف عطا فرمایا. تو اہل عرب بھی آپ کے شاگرد تھے. اور ایک عجیب بات، جب روزے مبارک صفائی کے لیے کھولا جاتا، ایک موقع پہ آپ ہی اندر تشریف لے گئے. صفائی کرنے والے تو اپنی ترتیب سے صفائی کا آغاز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ قبر مبارک پہ مٹی ہے، اپنے داڑھی سے اس مٹی کو صاف کرنے لگے. دیکھنے والے نے دیکھا تو پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جس کی سنت ہے اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا ہوں. جس کی سنت ہے اسی کی عزت پہ قربان کر رہا ہوں. یہ ہمارے اور آپ کے اکابر تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دو نعرے لگتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور ایک اور نعرہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اسی طرح کا ایک اور بھی ہے. بہرحال بھئی موت تو بالکل آخری پوائنٹ ہے نا. دیکھنا یہ ہے کہ مجھے غلامی رسول میں اپنے رسول کی بتلائی ہوئی نماز قبول ہے، اپنے نبی کا چہرہ قبول ہے، نبی کے اخلاق قبول ہیں، بازار میں بیٹھ کے نبی کے معاملات قبول ہیں. اگر اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں تو موت کے قبول ہونے کا دعویٰ جھوٹا. میں پھر اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں. آئیں اپنے دعوے میں حقیقت کا رنگ بھریں تاکہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت حاصل ہو. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ یا یہ ایام، یہ تجدید عہد کے ایام ہیں. مجھے اور آپ کو ہر دفعہ پیغام دیتے ہیں. ہم ہر دفعہ کانوں کی چاشنی پوری کر کے گزر جاتا ہے، سال بعد آتا ہے، پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں. شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معمول کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کی طرف بخاری شریف پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کے سامنے اس وقت چھوٹا سا باغیچہ تھا. آج آپ جب آئے تو آپ کے قدم مبارک باغیچے کے پاس آ کے رک گئے، نگاہیں دائیں بائیں گھومنے لگی. وہ آپ کے شاگرد جو آپ کے انتظار میں دارالحدیث کے دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا تو دوڑ کے حضرت کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں مالی کو تلاش کر رہا ہوں. طالب علم دوڑے مالی کو بلا کے لیں، حضرت تیرے انتظار میں کھڑے ہیں. مالی دوڑ کے حضرت حکم. فرمایا اس باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ. آپ کا روب ایسا تھا. مالی نے ہاں کہی، قدم پیچھے ہٹا لیے. جب قدم پیچھے ہٹائے پھر کوئی دماغ کام کرنے لگا. مالی نے سوچا کیکر کا درخت باغیچے میں کوئی نہیں لگاتا. پھر آگے بڑھا ڈرتے ڈرتے. حضرت باغیچے میں تو وہ پودا اور درخت لگتا ہے جس پہ پھول کھلتے ہوں یا پھل لگتا ہو یا اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو. کیکر کا درخت اس پہ تو نہ پھول کھلتے ہیں نہ پھل لگتا ہے نہ اس کی ظاہر بناوٹ میں حسن ہے. وہ تو کانٹے دار بے ڈھول سے درخت ہے، اسے باغیچے میں نہیں لگایا جاتا. آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ کیکر کا درخت لگاؤ. مالی نے قدم پیچھے ہٹایا، حضرت حکم کی تعمیل ہوگی. آپ آگے بڑھے، دارالحدیث میں گئے، بخاری شریف کا سبق ہوا، طلباء جمع ہو گئے. حضرت آج ہم نے خلاف معمولی علم دیکھا، یہ آپ نے باقاعدہ حکم کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں نے جہاں تک احادیث کی روشنی میں اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا حدیبیہ کے مقام پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا. اس لیے میں نے چاہا یہاں کیکر کا درخت ہو، آتے جاتے دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کروں. یہ ہمارے آپ کے اکابر ہیں. مجھے اور آپ کو ایک درس دیا کہ اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقوں سے سجا لینا. آج ہماروں کے معاشرے میں عمومی طور پہ شادی کے موقع پہ بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیجا جاتا ہے. وہاں ایک خاتون اپنے ہنر کے مطابق بچی کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ حسن دوبالا ہو جائے، جب خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے. مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اپنے آپ کو میرے محبوب کی سنتوں سے سجا لو.
پہلی نظر میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب انہیں کہہ دیجئے یہ اپنے آپ کو آپ کے طریقوں سے سجا لیں، میں پہلی نظر میں انہیں بھی اپنے محبوب بنا لوں گا۔ یہ ذہن لے کے جائیں، میں نے اپنی زندگی کو نبی کے طریقوں سے سجانا۔ آج تک غفلت کے شکار رہے، محبوب کی نسبت کی لاج نہ رکھی، سچی توبہ کر۔ یہ تو اللہ کا احسان و کرم ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی نسبت عطا فرمائی، رب کا بہت بڑا احسان۔ تو آج بھی وقت ہے، اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں پہ بدل دے گا۔ یہ جو موجودہ زندگی ہے نا اس وقت میرے اور آپ کے پاس، بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ کسی اور موقع پہ بات کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی بھی قیمتی ہے، اور ایک گناہگار انسان جب رب کے در کے پہ جھک کے سچی توبہ کرتے ہوئے آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے، اللہ کے ہاں مسلمان کے ندامت کے آنسو کے قطرے کی بڑی اہمیت، بہت بڑی اہمیت۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم المرتبہ تابعی گزرے ہیں، ان کا نام حسن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ آپ میرے اور آپ کی ماں ہے تو ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی ماں کام میں مصروف ہوتی تو ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آپ کئی امہات المومنین کے گودوں میں کھیلے، کئی صحابہ سے علم پایا، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کی شان، آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کے آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، ہوٹلوں کو آباد کرنے لگا۔ آج کے نوجوان کی طرح اس نے اس وقت روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کے ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اللہ کی شان، ایک دن بیماری کا شکار ہوا، بیماری معمولی تھی لیکن بڑھتی گئی، جیسے بڑی ویسے بگڑتی گئی، حتیٰ کہ جو نوجوان بیمار ہو کے چارپی پہ پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، وہ اپنے بیمار بیٹے کی خدمت کی نیت سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بعض دفعہ بیماری اتنا طول پکڑ لیتی ہے، مریض کو یقین ہونے لگتا ہے میرے اس بیماری سے بچنا مشکل۔ ایک دن نوجوان کے دل میں یہ بات آ گئی میرے اس بیماری سے بچنا مشکل، بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹھے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ بوڑھی ماں نے جب بیمار بیٹے کی زبان سے آرزو کا لفظ سنا تڑپ گئی، بیٹا کون سے آرزو لیے پڑا ہے، بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں نے اپنے آپ کو سنبھالا، دوڑی حضرت حسن بصری کی خدمت میں، میرا نوجوان بیٹا اس کیفیت سے گزر رہا ہے، آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ میری نماز جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان، حضرت حسن بصری نے نوجوان کی جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد سے یہ اصرار نہ کر سکی، نہیں جی مجھے تو نہیں پتا، آپ نے پڑھانا ہے، بٹ ٹھیک ہے میں کچھ نہیں جانتی۔
مجھے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ نہیں پڑھانا ہے. نہ وجہ پوچھ سکی کہ بھئی کیوں انکار کر رہے ہو. آج کل کی پیری مریدی تو نہیں تھی نا. ہمارے اس علاقے میں پیری مریدی کا معیار آپ کو پتا ہوگا. تعویذ چلا تو پیر بھی پکا، مرید بھی پکا. تعویذ نہ چلا، پیر بھی فارغ، مرید بھی فارغ. یہ ہے پیری مریدی آج کل ہمارے اور آپ کے علاقے میں خاص طور پر. یہی تو وجہ ہے کہ پھر استفادہ نہیں ہوتا. بھئی تعویذ تو بغیر بیعت کے بھی آپ کو مل سکتا ہے، اس کے لیے بیعت کرنا ضروری تو نہیں. پیری مریدی اس کو نہیں کہتے. یہ ایک تصوف کی لائن ہے، اپنے باطن کی صفائی. پیر رہبر کو کہا جاتا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے کی رہبری کرتا ہے. ہم نے عامل کو پیر بنا لیا. اگر عملیات میں بات آ جائے تو ہندو اور عیسائی میرے اور آپ سے بہت آگے ہیں. میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا، ہمارے بڑوں نے دیے، ہم بھی دیتے ہیں، علماء دیتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنا، تعویذ کا مزاج ختم کرو، وظیفے کا مزاج بناؤ. اور جی میرے سے کچھ نہیں ہوتا، بس چھو منتر کر دو میرے کام ہو جائیں. ایسا آسان راستہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں. بھئی تعویذ چلو بچے کے گلے میں ڈالو جو وظیفہ نہیں کر سکتا، جانور کے گلے میں ڈال دو جو کچھ نہیں پڑھ سکتا. آپ تو وظیفہ کرو نا، ثواب بھی ملے گا، اس کے اثرات بھی نصیب ہوں گے. کیونکہ وظیفہ جو بھی ہوگا قرآن کی آیت ہوگی. ہم جان چھوڑاتے ہیں جو کہ تعویذ مل جائے گلے میں ڈال لوں، سارے کام میرے ہو جائیں، مجھے پڑھنا ہی نہ پڑے. کب تک جان چھڑائیں گے؟ کب تک زبانی جمع خرچ میں لگے رہیں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. بہرحال اب مرشد تھے، یہ اصرار نہ کر سکی. نہیں حضرت آپ نے جنازہ پڑھانا ہے. واپس جانے لگی. حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی. کہا دیکھو میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی اس نے رب کو نہیں پکارا، کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. ماں پریشانی میں قدم پلٹ کے آئی، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی. بیٹے نے بند آنکھوں کو کھولا، توجہ کر ماں کے چہرے پہ جما لیا. مسلسل ماں کو دیکھ رہا ہے. ماں سمجھ گئی میرے بیٹی کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں. سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں. دل ہی دل میں تڑپتی رہی، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا. ایک بیمار بیٹا ہو، مسلسل ماں کو دیکھ رہا ہو اور اس میں ایک کسی سوال کا جواب طلب کر رہا ہو، ماں برداشت نہیں کرتی. آخر کار ماں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. یہ سننا تھا. نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی. ایک ٹھنڈی آہ بھری، ندامت کے آنسو جاری. ندامت کی بات کر رہا تھا. ندامت کا آنسو جاری خاموشی میں چلا گیا. ماں ایک بار پھر تڑپ جاتی ہے، لیکن چند ہی لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی. ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں، اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے. اماں پھر تو میرے پہ ایک احسان تو کر دینا. بیٹا کیا احسان؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا. میں نے توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے کم از کم انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی. ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے. کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں. مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا. ادھر بیٹے کی روح پرواز، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی. ماں اسی پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے. حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں. ماں چیخ مار کے کہتی ہے حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کے انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے ہی تشریف لے آئے. حضرت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری. کہا جب تو بیٹے کے آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا. تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا.
اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا. یہ سننا تھا تڑپتا ہوا اٹھا ہوں, دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں. دوستو میرے اور آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے, وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے, رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے, وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے, رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے, وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے, اور رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے, اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے دوستی میں شامل کر لیا تھا. رب کو مسلمان کے ندامت کا آنسو بہت پسند, تو آئیں رب کے در پہ جھک جائیں. آج تک میں نے منچاہی زندگی گزاری ہے, توبہ کر لیں, اور رب چاہی زندگی کو معلوم کر کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. میرا رب میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ اسے نیکیوں پہ بدل دے گا. رب کہتا ہے میں غفور بھی ہوں, رحیم بھی ہوں. اللہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے صرف معاف نہیں کرتا, عزتیں بھی دیتا. آخری بات عرض کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث گزرے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو 40 رکنی تحقیقی کمیٹی تھی, اس کے ایک ممبر تھی. آپ کے والد کا نام مبارک تھا, وہ ایک باغ کے مالی تھے. اپنی امانت داری کی بنیاد پہ اسی باغ کے مالک بنا دیے گئے. شادی ہوئی, رب نے بیٹا دیا, نام عبداللہ رکھا. عبداللہ ابن مبارک پھوٹتی جوانی ہے, حسین و جمیل ہیں, خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا نوجوان. مال و دولت کے فراوانی تھی تو عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا. عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا. ایک رات ایک خاتون سے ایک مقام ملاقات کے لیے طے ہوا. یہ نوجوان اس مقام پہ پہنچ کے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا. رات کا آدھا حصہ گزرا, وعدے کے مطابق نہ پہنچی. اکثر حصہ گزرا, نہ پہنچی. حتیٰ کہ فجر کے اذانیں آ گئیں. اب اس نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی. اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا, عبداللہ ابن مبارک, جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی. اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا, آج تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا. یہ بات دل میں آنی تھی. جہاں گناہ کے ارادے سے کھڑا تھا وہیں پکی توبہ کرنی. پکی توبہ رب سے صلح کرنا ہے. آج کا نوجوان کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, ٹوٹ جاتی ہے. صبح کرتا ہوں, شام کو کرتا ہوں, صبح ٹوٹ جاتی ہے. یاد رکھنا ہم نے مکمل توبہ ہی نہیں کی. تفسیر مظہری نے توبہ کی 3 شرائط نہیں 4 شرائط لکھی. ہم 3 پوری کر لیتے, چوتھی چھوڑ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں توبہ ٹوٹ جاتی. زبان سے استغفار کرنا, توبہ کرنا, دل میں نادم ہونا, ذہن میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھنا, یہاں تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں. جو اصل شرط چوتھی ہے وہ یہ کہ اس تعلق کو توڑ دینا جس کی وجہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا. تعلق کسی شخصیت کا ہے, کسی نیٹ کا ہے, کسی چیز کا بھی ہے جس کی وجہ سے گناہ کا شکار ہو رہا ہوں. اس تعلق کو جب توڑ دوں گا, یوں سمجھو میں اپنی توبہ میں سچا ہوں. جب ایسی سچی توبہ کر لوں گا, اس پہ پھر قرآن نے اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کا اعلان کیا ہے کسی اور موقع پہ. یہ سچی توبہ ہے. عبداللہ بن مبارک نے سچی توبہ کر لی. صبح ہو چکی تھی تو چلتے ہوئے ارادہ کیا کہ عبداللہ اب گھر نہیں جائے گا, پہلے میں جاؤں گا علماء کی بستی میں, جہاں مدرسہ ہے, وہاں جا کے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سیکھوں گا, اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. توبہ کر کے نوجوان علم حاصل کرنے کے ارادے سے چل پڑا. تھوڑا آگے گیا تو سفید ریش بزرگ ساتھ ہو لیے. دونوں کا سفر کٹھا طے ہونے لگا. کڑاکے کی دھوپ ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, لیکن اللہ کی شان دونوں کو کوئی گرمی تپش محسوس نہیں ہو رہی. دائیں بائیں کا جائزہ لیا, چہرہ اٹھایا تو کیا دیکھا, ایک بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا.
نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے خاص کرم کا معاملہ کر دیا۔ لیکن جب دونوں ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، بڑے میاں تو سیدھا اپنے راستے پہ چلے، نوجوان مدرسے کے راستے کی طرف مڑا۔ بڑے میاں جب تھوڑا آگے گئے تو گرمی ستانے لگی، دائیں بائیں دیکھا، چہرہ اٹھایا تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے قدم پلٹے، تیز تیز قدم اٹھائے، نوجوان کے پاس پہنچ کر روک کر کہنے لگے، بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے، سچ بتا کیا عمل کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، بڑے میاں میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں، میں تو غفلت کا شکار ہوں۔ بڑے میاں کہنے لگے، بیٹا سچ بتا، اللہ نے جوانی میں تجھے یہ عزت دی ہے، بادل کا ٹکڑا صاحبان بن کے تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رو کر کہنے لگے، میرے دامن میں نیکی تو نہیں، رات کو میں نے سچی توبہ کی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ نے میری توبہ قبول کرتے ہوئے جہاں دنیا کے تپس سے بچایا ہے، وہاں مجھے قیامت کے دن جہنم کے تپس سے بھی بچا لے گا۔ سچی توبہ پہ اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ آئیں اسی ذات سے جڑ جائیں، اسی ذات کے در پہ جھک جائیں، اس کے محبوب کی تعلیمات و سنتوں سے اپنی زندگیوں کو سجا لیں، اپنے گھروں کو آباد کر لیں، یقیناً میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ دعائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔